مسلم سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے غیر مسلم قوتیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ یہی کر رہی ہیں. وہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ یہ نہیں کرتے بے وقوفوں کی طرح کہ ایک ایک کے پاس جا کے سمجھائیں بھائی تو داڑھی کیوں رکھ رہا ہے، بھائی تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے، بھائی حج میں کیا رکھا ہے، بھائی لبرل بنو، آخرت کا انکار. نہ 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 نہ، انہوں نے کہا دو کام کر دو دنیا، ایک بے حیائی پھیلا دو بس، بلکہ دوسرا بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. لڑکیوں کو گھروں سے نکالو، خواتین کو، عورت کی آزادی کے نعرے لگاؤ، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹیکلی 20 30 40 50 سال کے بعد سب بیڑا غرق ہو جائے گا. عورت جب گھر سے نکلے گی، جاب کرے گی آپ کے ساتھ، دفتروں میں بیٹھیں گی لڑکیاں مختلف ڈیزائن کی. آپ جو گھر میں دیکھ رہے ہو 10 سال سے وہ ڈیزائن چینج ہوا نہیں ہے، اور ادھر روزانہ ڈیزائن کیا ہو رہا ہے؟ بولو بھائی، چینج ہو رہا ہے ڈیزائن. تو وہ پرانا والا اچھا لگے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ اچھا. ادھر انٹیوں سے آپ کی دوستیاں ہوں گی، انٹیوں سے دوستیاں ہوں گی، زنا پھیلے گا سوسائٹی میں، لڑکیاں بے پردہ ہو کے گھومیں گی، کو ایجوکیشن سسٹم آئے گا، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کالج میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں گے تو لڑکوں میں بھی شرم نکلے گی، لڑکیوں میں بھی حیا ختم. پروفیسر صاحب کے لڑکیوں اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات، اور فیمیل پروفیسر کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات. زنا پھیلے گا. نکاح میں بڑی ٹینشن ہے، زنا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. نکاح تو ٹینشنوں سے بھری لائف کا آغاز ہے. تو جب مرد کو سستے میں وہ مزہ جو ہزاروں لاکھوں روپے مہر اور گیس بجلی کا بل اور گھر کا انتظام، یہ ساری چیزیں کر کے جب فری پھوکٹ میں نئی لڑکی مل رہی ہے تو پاگل ہے کہ وہ نکاح کرے گا؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ جب وہ نکاح نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ 10 20 30 سال میں گدھے گھوڑوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے گا. فیملی سسٹم تباہ و برباد ہونا شروع. جب نکاح نہیں ہوگا، گدھے گھوڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے نا. تبھی گدھے گھوڑوں کا فیملی سسٹم ہوتا ہے. ابے کبھی سنا گدھے کے چاچا آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے، گدھے کی پھپھو آئی ہوئی ہے، کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ یار سستی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. نہیں سنا تو بول دو نہیں سنا بھائی. گدھے کے ماموں آئے ہوئے ہیں، گدھے کی خالہ آئی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے کتے بلے، یہ ان کے فیمیل سے ریلیشن ہوتا ہے، فزیکل ریلیشن ان کا ہوتا ہے، اور رشتے نہیں بنتے. تو جب خاندانی نظام تباہ ہوگا تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ میرے ابا مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے ماموں مسلمان، میری پھپھو مسلمان، میرا خاندان مسلمان، میرا بھائی، میری بہن، پورا ایک پریوار ہے جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، خاندان ہے. خاندان کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے ہم بچے ہیں. میں چرس نہیں پیتا. اسلام تو ہم بالغ ہونے کے بعد سمجھ میں آتا ہے بھائی. ہم پہ ابا کی بھی نگرانی تھی، بڑے بھائیوں کی بھی نگرانی تھی، بہنوں کا بھی خیال تھا. پھر آگے ہماری شادی ہوئی، ہمارے بچے ہوئے، اب بھی اگر چھٹا لگائیں گے سوچیں گے بھائی بچوں کا کیا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ آگے ان کی ذمہ داریاں ہیں. تو ذمہ دار آدمی برائیوں کی طرف نہیں جاتا. بہت سارے مسائل ہیں. پھر انسان بھکاری بننے کی طرف بھی نہیں جائے گا. بچے بڑے ہوں گے، آپ کا دست و بازو بنیں گے، معاشی ترقی ہوگی، بہت سارے فائدے. انہوں نے کہا ایک چیز کو فوکس کرو، بے حیائی پھیلاؤ، جس سے خاندانی نظام کیا ہو جائے؟ تباہ. اس کے بعد گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے. حکومت کے وفادار ہوں گے، جیسے گورے حکومت کے وفادار، ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. امریکہ میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے، یو کے میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے. ان کے ہاں اچھا وہ نہیں ہے جو شراب نہ پیتا ہو، نہ نہ. اچھا وہ نہیں ہے جو لڑکوں سے بدفعلی نہ کرتا ہو. کہہ رہے ہیں جا بھائی تیرا مرضی، تو 10 لڑکوں سے بدفعلی کر، تو لڑکیوں سے زنا کر، تو اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، تو اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا جا. ہمیں اس سے ٹینشن نہیں ہے. امریکہ میں، یورپ میں، اٹلی میں، جرمنی میں اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وائٹ منی ہے یا نہیں ہے. اور وائٹ منی کا مطلب ٹیکس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. ایسی کی تیسی والا جو مرضی کرنا ہے کرو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی میں بات کا بٹھانا بڑا مشکل کام ہے یار، بہت مشکل. ابھی دیکھو نا غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے، یہ کون کنٹری کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں کیا؟ یہ جو بدترین ظلم ہو رہا ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب یافتہ، ایٹیٹیوڈ پہ دنیا مرتی ہے. ایٹیٹیوڈ تو گورے جیسے ہونے چاہیے بھائی. امریکہ میں جاؤ، اسٹائل بھی وہی ہوتا ہے امریکن والا نا. جب مجھے لوگ بتا رہے ہو امریکہ میں جاؤ صاحب علاج فری ہے، ایکچولی یہ وہ اتنا اچھا ہے، تو فلسطینیوں کو کیوں مار رہا ہے بھائی تو؟ ہماری مثال چپل چرانے والے کی ہے میرے بھائی. ہماری چوری کیا ہوگی یار؟ ان کی چوریاں بین الاقوامی. انہوں نے عراق کے بچوں کا خون بہایا ہے، عراق کے سینکڑوں بچوں کو بھوک سے مارا ہے. انہوں نے لیبیا میں سورشیں برپا کر کے لیبیا کا سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. تو اس لیے میرے سامنے نہیں زیادہ یہ وہ ایکچولی کر کے نا، زیادہ یہ سٹائل ہی ہیں بس. خیر ابھی تو ہم اپنا دکھڑا رو رہے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ قوم کو تباہ کیسے کیا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے پوری دنیا میں، ملیشیا نے اتنی ترقی کر لی، نمازی بھی ہیں، اور ملیشیا میں بہت اچھا ماحول ہے.
نکاح نہیں ہے وہاں. نکاح کیا ہے؟ تبھی امریکہ کی بڑی اچھی دوستی ہے, یورپ کی بڑی اچھی دوستی ہے ملیشیا سے. وجہ کیا ہے؟ وہاں جب آپ نکاح کرنے کے لیے جاؤ گے تو 10 سال گرل فرینڈ بنا کے رکھو, اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ہمارے حکمران بھی اسی پہ آ گئے ہیں, کو ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں ہم پیسے, آپ نمازیں پڑھو, مسجدیں بناؤ, آپ حج کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن کے لیے آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو قرضہ جب ملے گا جب لڑکا اور لڑکی چپک کے بیٹھے ہوئے ہوں. حالانکہ اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے یار؟ آپ بچے کو, ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہو, میرے بیٹوں کو پڑھاؤ بھائی. ٹیوٹر گھر میں آتا ہے, کہتا ہے جب پڑھاؤں گا جب پڑوس سے بچیاں بھی ان کے ساتھ لا کے بٹھاؤ گے. آپ ایک تھپڑ لگا کے ٹیوٹر کو بھگاؤ گے, تو اس کو پڑھا یار, پڑوسیوں کی بچیوں سے تیرا کا کیا لینا دینا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے نہیں جی, پڑوسیوں کی بچیاں لڑکیاں بھی آئیں گی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ چپک کے بیٹھیں گی تو میں پڑھاؤں گا, ادروائز میں نہیں پڑھا رہا. اس کا مطلب یہ اس کے بہت کچھ اور کر رہا ہے بھائی. یہ ٹیوشن کا ایک بہانہ ہے, مقصد اس کا ہمارے بچوں کو بگاڑنا ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں, آپ لوگ کی تو کھوپڑی شریف ہے نا الحمدللہ, پیتے پیتے نہیں ہیں, تو وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور ہم بہت بے وقوف لوگ ہیں. اس لیے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ ادھر ادھر چیزوں میں بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, بھائی یہ تو کرنا ہے, نماز تو ارکان اسلام میں سے, اس سے کون انکار کر رہا ہے. لیکن ہم غیر مسلموں کی سازش نہیں سمجھ رہے, تبھی میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں جلدی شادی کرو, 4 شادیاں کرو, اس کے بغیر تم اس طوفان سے بچ نہیں سکتے جو سیلاب آ رہا ہے, عذاب آ رہا ہے تمہارے اوپر. کیونکہ جب تمہارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا نا, سمٹے گا, ابھی ختم نہیں ہوا, سمٹنا شروع ہوا ہے, سمٹنے سے نقصانات سامنے آنا شروع. دیر سے شادی ہوگی, پھر بچے بھی کم ہوں گے. جب آپ کو خاندان چاہیے نہیں تو بچے کتنے چاہیے؟ 2 1 اسی طرح چاہیے نا. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جس کے بیٹا ہو گیا روکے گا, بیٹا نہیں ہوا بیٹیوں کی لائن لگائے گا, پھر وہ ان کے رشتوں کی مشکلات. اب ان کے رشتوں کی مشکلات تو پھر بیٹیوں سے وہ تمام کام کروائے گا جو اس کے باپ دادا میں اس کا تصور بھی نہیں تھا, وہ تمام کام کریں گی اس کی بچیاں. یہ ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کبھی آؤ ہم سے چھاؤں میں ملو, ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے عزت دار گھروں میں کیا کیا ہو رہا. عزت دار گھروں کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی بے حیائی کو مارکیٹ میں پھیلا دو, باقی گھنے بن کے بیٹھے رہو, تو یہ خود ہی برباد, گدے گھوڑے بن جائیں گے, کتے بلے بن جائیں گے. یہ گدے گھوڑے بہت ہلکا لفظ ہے خدا کی قسم, اس کے لیے کتا بلا لفظ ہی ٹھیک ہے. تو کیونکہ جب نکاح نہیں ہے تو گدے گھوڑے ہیں بس, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں والا رشتہ ہوتا ہے, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی. ابھی تو ایک مرد پہ ذمہ داری ہوتی ہے یار, میرا باپ بھی ہے, میری ماں بھی ہے, میری بہنیں بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, ہمیں ہمارے بڑے بھائیوں نے پڑھایا, ذمہ داری تھی نا. اگر ہم ہوتے ہی نہیں, 2 ہی ہوتے بڑے والے, تو کوئی ذمہ داری نہیں آنی تھی ان کے اوپر. پورا ایک سسٹم ہے, نیچر ہے, اس سے بغاوت پہ لگا دیا آپ کو. بس ایک چیز آپ کی کھوپڑی میں ڈال دی, ترقی, دولت, پیسہ. کمانے وہ بھی نہیں دے رہے, کمال کی بات, کمانے وہ بھی نہیں دے رہے. ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں نا, اتنے وسائل, سونے کی کانیں دفن ہیں, کوئلے کی کانیں دفن ہیں, کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لگا دیا کہ اصل چیز ہے پیسہ اور ترقی, خاندان واندان کچھ نہیں ہوتا, اور کرنے وہ بھی نہیں دے رہے. آپ کہہ سکتے ہو نا ہم خود ہی برے ہیں, بھائی ہم بھی برے ہیں, لیکن ہمیں اچھا بننے بھی نہیں دیا جاتا. ہم پر ایسی چیزیں مسلط ہیں, اب وہ چیزوں پہ میں بیان نہیں کروں گا زیادہ, اور ایسا نظام مسلط ہے. خیر ہم اپنی دکھڑے روتے ہیں جو ہم سستی پر, میں رپورٹ پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے نا, ہم اسی کی طرف آتے. دوسرا اکنامک, دو چیزیں ہیں نا جس پہ انہوں نے لگا دیا. ایک یہ کہ بے حیائی پھیلا دو, دوسرا سودی نظام. ان کو پتا ہے سارا پیسہ سمٹ کے کہاں آئے گا, یہ بھوکے ننگے ہی رہیں گے ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. 2 چیزوں کو فوکس کیا, باقی تو بڑے ہوشیار ہیں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی نوجوان میرے پاس آتا ہے, جی مجھ سے یہ برائی نہیں چھوٹ رہی, مجھ سے یہ نہیں ہو رہا, مجھ سے وہ نہیں ہو رہا, تو میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو اپنے اندر سے سستی ختم کر دو. کیا ختم کر دو؟ سستی. آپ سے اچھا دنیا میں انشاءاللہ کوئی نہیں. ہر چیز میں ایکوریسی آنا شروع ہو. آج مسئلہ سارا سستی کا. آپ کہتے ہو کہ مفتی صاحب آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سست ہے جو آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام, سستی اور اسلام یہ 2 ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. یہ چل ہی نہیں سکتا. توحید کے بعد سب سے زیادہ تاکیدی حکم اسلام میں کون سا ہے؟ بتاؤ. نماز ہے نا. بولو نا, کیا ہو گیا؟ نماز. سست آدمی پڑھ سکتا ہے؟
نماز میں دن کی ابتدا سے نمازیں جب شروع ہوتی ہیں تو اسٹارٹنگ ٹائم اللہ نے ایسا رکھا ہے، سست آدمی کے لیے وہ ٹائم سوٹ ہی نہیں کرتا، وہ پہلی نماز ہی پی جائے گا، وہ آگے کیا کرے گا؟ جب بیس ہی اس کی غلط کام سے ابتدا ہو رہی ہے، فجر ہی چھوڑ دی تو ظہر میں کہاں سے ہمت آئے گی اس کی؟ صبح میں لوگوں سے پوچھتا ہوں صبح اٹھ کے کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو آرام کرتے ہیں صبح آج کل میجورٹی سے آپ پوچھیں آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں صبح اٹھ کے کیا کرتا ہوں؟ پہلے آرام کرتا ہوں۔ تو نے کیا ہے جو آرام کر رہا ہے بھی یار؟ ایکٹیویٹیز سوائے مزدور طبقے کے، مزدور کھا لے وہ پھوڑ لے یار، اتنا مسئلہ، لیکن مزدور کی آپ خوراک دیکھو بہت تھوڑی ہوگی، مزدور کی خوراک بہت تھوڑی ہوگی پھر بھی فٹ ہوگا۔ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ کیا کر رہا ہے؟ کھائے چلے جا رہا ہے، کھائے چلے جا رہا ہے، اور کہہ رہے میں نہیں کھاتا تو مجھے ویکنیس محسوس ہوتی ہے۔ بھائی یہ ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی، یہ ایڈکشن ہے، آپ ایڈکٹ ہو چکے ہیں کس کے؟ شوگر۔ اس کا حل یہ کہ اپنے آپ کو اس نشے سے کیا کرو، چائے کی بہت لت پڑ گئی ہے تو چھوڑنا پڑے گا اس کو۔ ویسے روزے میں تو آپ صبح سحری میں پی لو اور افطاری میں پی لو تو پھر طلب ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن بہتر تو یہ کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، کیوں اپنے آپ کو عادی بنایا جائے۔ لیکن آگے کی جو چیزیں گٹکا سگریٹ یہ تو میرے بھائی چھوڑنی پڑے گی، نسوار چھوڑنی پڑے گی، ورنہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ میں نے سگریٹ والوں کو دیکھا افطاری میں سگریٹ سے افطار کر رہے ہوتے ہیں، کہنے پکوڑا نہ ملے اتنا مسئلہ نہیں ہے، سگریٹ ملنی چاہیے۔ تو اس لیے 2-3 دن جو آپ کو ٹینشن ہوگی نا، وہ ٹینشن برداشت کرو، کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جاتا ہے۔ 3-4 دن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، روزہ نہیں چھوڑو، پہلے سو کے گزار لو، پہلے یہ عادت تو ختم کرو نا جو میٹھے کی پڑ چکی ہے، آہستہ آہستہ پھر طبیعت سیٹ ہونا بولو شروع ہو جائے گی۔ تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات، آپ سمجھ رہے ہو نا کہ بس میں جب 10 روزے رکھوں گا تو میں پھر ولی اللہ بن جاؤں گا ایک دم زبردست، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ کی ویل پاور کو بڑھانے کے لیے، مشکل کام کر لو گے تو آسان کیا ہو جائیں گے؟ آسان۔ انسان کو برائی سے بچنے کے لیے ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ جس معاشرے میں انسان برا بنتا ہے اس میں برائی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس چھوڑنے پر قائم رہنا اس کے لیے تبلیغی جماعت میں جانا، سہروزہ لگانا پڑے گا، 4 مہینے لگانے پڑیں گے مسلسل۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے اور برائی سے بچے رہو گے، ماحول تبدیل ہوگا تو آپ پورے چینج ہو جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمت کر کے جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں ارادہ کر لیں، فرصت ملتے ہی 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ نکل جائیں۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے کے لیے جب آپ نکلے تو وہاں آپ ناشتہ کر کے سو گئے۔ ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے، ہم سہروزے میں گئے تھے، الحمدللہ اتنے بعض نیک لوگ ہمیں ملے، صبح سوتے تھے 1 بجے اٹھتے تھے، وہ پھر نماز پڑھی، کوئی تعلیم والیم میں بیٹھے، کچھ کھانا وانا کے پھر سو گئے الحمدللہ، پھر وہ عشاء کے بعد بھی سو جاتے تھے۔ اچھا، شروع میں بڑا شرمندہ ہو رہا تھا ان سے نا، کہ یار یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں ہم سے اتنی عبادت ہو نہ ہو۔ بولیں گے دیکھو مولانا ہو کے یہ اتنی عبادت نہیں کر پا رہے اور ہم غیر عالم ہو کے۔ لیکن جب انہوں نے ان کا اسٹائل دیکھا نا تو میں نے کہا الحمدللہ ہم کوئی نیک نہیں ہے، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے، ان سے تھوڑے سے کیا ہے، یہ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے۔ تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے کم کھانا، کم باتیں کرنا اور کم سونا، لیکن تبلیغ والے کہتے ہیں، کچھ لوگ تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، کم میں نا الف بڑھا دیتے ہیں، کام کھانا، کام سونا اور کام باتیں کرنا۔ تو یہ تبلیغ کے اکابر کی ہدایات نہیں ہے، یہ کچھ ہم جیسے کچھ نالائق لوگ تبلیغ میں نکل جاتے ہیں، پھر تبلیغ کو کیا کرتے ہیں، بدنام۔ تو آپ نے اس لیے میں پہلے چستی سکھا رہا ہوں، چستی ہوگی تو آگے تبلیغ کا بھی فائدہ ہوگا کھانے پہ، کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ تبلیغ میں نکل کے دبا کے پھوڑتے ہیں یار، ڈبل خوراک ہو جاتی ہے، کھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک استاذ بڑے مزاحیہ تھے، تبلیغ میں گئے نا تو بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو کے آئے۔ ہم نے استاد جی سے پوچھا، استاد جی سال لگا کے آئے، عالم بھی تھے ماشاءاللہ، وہ بڑے مزاحیہ تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو 2 فکریں انسان کو کمزور کرتی ہیں، ایک آخرت کی فکر اور ایک دنیا کی فکر، بچوں کی فکر، گھر بار کی فکر۔ کہتے ہیں میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا ہوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آدھا کام ہوا آدھا نہیں ہوا، دنیا کی فکر ختم ہو گئی، آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا، تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اب کیا ہو گیا۔ میں خیر مزاق کر رہے تھے وہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ تبلیغ میں نکلو تو گھر بار کی فکر تو گئی، وہ بھی نہیں جانی چاہیے، وہ تو شریعت کا حکم ہے، اور آخرت کی بھی پیدا نہ ہو تو پھر پوستی بن کے آتا ہے اور سست ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں چستی کو فوکس کر رہا ہوں، کس کو؟ اور یہ روزہ رکھنے سے بہت موٹیویشن ملے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
پھر عادت ڈالو. تو یہ آپ کو نا 3-4 دن 5 دن ٹینشن ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ باڈی اسی کی عادت. تو یہ شوگر کو کم کرو باڈی میں, اس لیے کالے چنے, لوبیا, روٹی بھی کھاؤ, میں نہیں کہہ رہا چھوڑ دو اس کو, آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ ہر وقت کی ٹینشن ہے. ہر وقت جو کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں نا, ہر وقت ان کو منہ میں کچھ چاہیے, ورنہ ان سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا. دفتر میں جائے گا, چائے لاؤ, تھوڑی دیر کے بعد چائے آ رہی, پھر چائے آ رہی ہے, پھر سموسے آ رہے ہیں, پھر بسکٹ آ رہے ہیں. کیا کرے گا تھوڑے دنوں میں, تو بم دھماکے سے خود ہی پھٹ جائے گا. جب صحت صحیح نہیں ہوتی, دماغ صحیح نہیں کام کرتا, ایکٹیو نہیں ہوتا, ذہن صحیح کام نہیں کرتا, ہر چیز میں ڈپریشن, ٹینشن, گھر میں چڑچڑا, گھر میں بھی بچوں کو ڈانٹے گا, لڑے گا ان سے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو کچھ کریں اب. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائی. کوئی سوال کسی